اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد جو سینیریو بنا ہوا ہے، اس میں پہلے مسلم لیگ نون کو ڈسکس کرنا ہے، مولانا کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا ولاگ کرنا پڑے مولانا کے لیے، لیکن فی الحال ہم مسلم لیگ نون کو ڈسکس کرنا ہے، جو کہ اس وقت منظر عام سے تقریباً غائب ہے۔ جو اس کے قائدین ہیں وہ ارڑ پھیس کرتے پھر رہے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، جو اگر کوئی جاتا ہے تو وقفے کے دوران وہ نواز شریف صاحب کی برائیاں کرتا ہوا اور مریم نواز شریف کی ایروگنس جو ہے بقول ان کے اس کی نشاندہی کرتا ہوا پایا جاتا ہے اور اس کو دیتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے سینٹرل لیڈر جنہوں نے آئندہ جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت بنی تو انہوں نے وفاقی منسٹر یا صوبائی منسٹر بننا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جب پائے جائیں گے، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی پارٹی کے لیے، پارٹی کے کارکن کے لیے، اس کے ووٹر کے لیے، اس کے ہمدردین کے لیے کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہمیشہ کی طرح حسب سابق، حسب روایت، دشمن نے وار تو کرنا ہی کرنے ہیں، اپنے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس بات کا تاثر بنایا جاتا ہے کہ جیسے یہ شکست جو ہے یہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی آخری شکست ہے اور انہوں نے الیکشن سے توبہ کر لی، اور پھر پی ٹی آئی کے روایتی جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں یا جو ان کے ولاگرز ہیں جو 700-800 انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے، وہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کے کان میں جا کے یہ بات انڈھیل کے آتے ہیں کہ گویا نواز شریف کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا۔ جب یہ ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے کہ مجھے کیوں بلایا اور سارا کچھ ہو جاتا ہے، جب چڑیاں کھیت چن جاتی ہیں، تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ ایک تفصیلی ٹویٹ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ جب میں کہہ رہا ہوں ڈیمیج ہیز بین ڈن تو اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ہمارے گھر میں 2 افراد نے کم از کم اس بات کو میرے ساتھ باقاعدہ افسوس کیا یا میرے ساتھ باقاعدہ توجہ چاہیے کہ نواز شریف صاحب پھر واپس چلے جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں واپس کیوں جائیں گے؟ لندن واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے سیاست تو چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ یوٹیوب پہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ آپ اندازہ کریں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نریٹو کے فرنٹ کے اوپر آپ کی ایبسنس جو ہے وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، ذلیل کروا سکتی ہے۔ الیکشن میں چھتر کھانے کے بعد، الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی سارا کچھ کرنے کے بعد پارٹی کہندی ہے جو مرضی کر لو، بزت کر لو، گالاں کٹ لو، جتیاں مار لو، چھتر مار لو، تھلے بٹھا لو، لمے پا لو، کپڑے لا دیو، ننگا کر دیو، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یا ایون مین سٹریم میڈیا کے اوپر کوئی اپنا بیانیہ نہیں دینا، تسی جو مرضی کر لو۔ اور وہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے آتے ہی کہہ دیا تھا، بلکہ لندن سے فرما دیا تھا کہ آپ کا گند ہے آپ ہی صاف کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جن کا گند ہے وہ جب صاف کریں گے تو 2 اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق صاف کریں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اپنی ترجیحات کے مطابق صاف کریں گے۔ جہاں سے انہوں نے صاف کرنا ہوگا کریں گے، اور جہاں سے صاف نہیں کرنا ہوگا نہیں کریں گے۔ اب مریم بی بی کا جب سے وہ نامزد ہوئی ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے، اور ان کا ٹویٹر ہینڈل اکثر اہم نازک مواقع کے اوپر خاموش ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں کسی صاحب یا صاحبہ نے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا ٹویٹر ہینڈل، جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے، تو انہوں نے اس کے ذریعے کچھ تھوڑا سا رونق لگانے کی کوشش کی، لیکن مسلم لیگ نون کا اس وقت حالت یہ ہے، پاکستان کی 51% آبادی کو، یعنی سارے تینوں صوبے ایک طرف اور یہ ایک صوبہ ایک طرف، پاکستان کی 70% جی ڈی پی کو، پاکستان کے اور میں کیا کہوں 80% جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کو جس جگہ سے جنریٹ ہوتے ہیں، جس جگہ پہ آپریٹ ہوتے ہیں،
اس جگہ کو گورن کرنے جا رہی ہے. یعنی پاکستان کا اگر ہم دیکھا جائے تو آبادی کے حوالے سے 52%، لیکن اکانومی کے حوالے سے 80% تک جو گورننس ہے وہ پی ایم ایل این کے حصے میں آ گئی ہے. لیکن آپ کو کہیں پہ اس بات کی نشاندہی یا اشارہ ملتا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں؟ مخالفین نے ان کی اس جیت کو پروپیگنڈے کے ذریعے، پرسپشن بلڈنگ کے ذریعے شکست میں تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں پرسپشن بلڈنگ. کل میں پی ٹی وی میں توصیف احمد خان صاحب کے پروگرام میں حاضر ہوا تو انہوں نے ٹاپک رکھا تھا پرسپشن بلڈنگ. انہوں نے اس موضوع پہ بولنا نہیں دیتا مینوں، لیکن پرسپشن بلڈنگ جو ہے اس کے ذریعے آپ کسی کی بھی کامیابی کو اس کی شکست قرار دے سکتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی اس وقت ہوا ہے. یعنی کنٹینڈر ہیں آپ فیڈرل کے اندر گورنمنٹ بنانے کے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑے صوبے کی حکومت آپ کے گھر، آپ کی گود میں آ کے گر چکی ہے. تو لیکن آپ کے پاس کوئی ایک بندہ یا ایک بندی دستیاب نہیں ہے جو صبح سے شام تک کچھ 4-5 ٹویٹس کر کے اپنے فالورز کو حوصلہ دیتا رہے، ان کو قائم رکھے، کیونکہ یہ بالکل غیر یقینی کی صورتحال ہے. اس غیر یقینی کی صورتحال کے اندر ایک حکومت بننی ہے جس حکومت نے جو ہے وہ وفاقی حکومت چلانی ہے، اور وفاقی حکومت نے آگے مشکل فیصلے کرنے، اور ان مشکل فیصلوں کے باعث جو ہے وہ آپ نے اس موجودہ معاشی بدحالی یا معاشی غیر یقینی کی صورتحال سے نہ صرف کہ خود باہر نکلنا ہے بلکہ 25 کروڑ عوام کو بھی لے کے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے، ان 25 کروڑ عوام میں ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ تو ایسے ہیں نا جو اپنی افیلیشنز جو ہیں وہ اکراس دا بارڈر بھی دیکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ ولنریبل نیشن جو ہے اس کو آپ نے لے کے آگے نکلنا ہے، اور حکومت اتنی کمزور ہونی ہے کہ جو کسی بھی ایک پارٹنر کی بڑک کے اوپر جو ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دے گی. تو اس کے لیے جو ظاہر ہے اس کی فارمیشن بھی پھر اتنا ہی پیچیدہ عمل ہوگا نا. تو وہ اس وقت ہو رہا ہے، کوئی کسی سے رابطہ کر رہا ہے، کسی کی پرانی دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، کسی کی نئی محبتیں جاگ رہی ہیں. ان دونوں صورتوں کے اندر جو بات ہونی تھی اور جو بات تھی کہ اس وقت اپنے کارکن کو جس کے اوپر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ، میں نے تو یہ ترجمہ کیا ہے جناب چیف آف آرمی سٹاف پچھلے کا، جو انہوں نے قوم کو 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار. تو 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار جو ہے وہ ہم نے بڑے بڑے جو تھے وہ ترم خان جرنلزم کے ابلاغیات کے دنیا کے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی آف اوہایو سے لے کے اور کیمبرج تک ہم نے سب سے پوچھوایا ای میل کے ذریعے یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا تواڈے ملک وچ ہوندی ہوئے گی، اسی تے آج تک نہیں سنیا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ خطاب دیا ہوا، تو 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار کا فوکس ہے جس قوم کے اوپر، اور اس قوم کے اندر جو ہے وہ اکثریت کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار پارٹی کے اوپر. وہ پارٹی نہیں لبن رہی، ٹھیک ہے نا، وہ پارٹی غائب ہے میڈیا سے. اور جو پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں وہ پروگرام کے دوران جو بھی کہہ رہے ہوں، وقفے کے دوران جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ بہرحال کچھ اچھی باتیں نہیں کر رہے. تو مریم بی بی کو اپنا ٹویٹر ہینڈل اس طرح ایکٹیو کرنا چاہیے جس طرح محسن نقوی صاحب نے اپنا ٹویٹر ہینڈل ایکٹیو رکھا ہے. اور محسن نقوی صاحب دن کی کوئی 15-20 ٹویٹس کرتے ہیں اپنے کارناموں کی تشہیر کے لیے. تو اگر وہ بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل کو استعمال نہیں کر سکتی تو کسی بے روزگار کو اس کام کے لیے رکھ لیں. وہ بیچارہ سارا دن آپ کے بیاف کے اوپر آپ سے پوچھ کے اجازت لے کے وہ ٹویٹس کرتا رہے گا. تو لیکن اس وقت اور وہی ٹویٹس پھر مین سٹریم میڈیا کی خبروں کی ہیڈ لائن بھی بن جاتی ہیں اور بن جایا کریں گی. بہرحال یہ تھا، میرا خیال ہے کہ میں نے اس طرح جیت کے ہارتے ہوئے آج تک اپنی زندگی میں کسی پارٹی کو نہیں دیکھا. جس طرح پی ایم ایل این اس وقت ہاری ہوئی پارٹی لگ رہی ہے، اور ان کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اور انہوں نے کھپ چکی ہوئی ہے پورے میڈیا دے اوپر نا، اور ان کو نکرے لگایا ہوا ہے. اور یہاں پہ جناب نواز شریف صاحب کے 100 سے زائد پولنگ سٹیشنوں کے رزلٹ ہی نہیں آئے اور ان کی شکست کا اعلان ہو گیا مانسہرہ میں، اور پی ایم ایل این کسک نہیں رہی اس کے اوپر.
ٹھیک ہے، وہ خرم دستگیر صاحب آ کے میڈیا پہ رونا رو گئے ہیں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں رونا رو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی عذرداری تو فائل نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ رونا رونے سے کیا فائدہ آپ کا؟ تو سامنے سے فرنٹ سے لیڈ کیجئے، نیشن کو بیانیہ دیجئے. یہ ادروائز آپ جو ہیں وہ آپ سے پنجاب حکومت بھی چھن جائے گی اور وفاقی حکومت بھی چھن جائے گی اور آپ کو چنگی طرح کوٹ جڑے گی. ہمارا کام تھا نشاندہی کر دینا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا چوائس کیا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے یا سر جھکا کے ہمیشہ کی طرح جوتے کھانے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.